اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا خواب، جس خواب کے بارے میں اکثر ان کی بڑی بہن نے کافی زیادہ انٹرویوز میں ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ دیکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں تو ان سے بولتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ عافیہ، یہ تمہاری آزمائش نہیں ہے، یہ امت کی آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ آج میرے کندھوں سے بوجھ اتر گیا، اور اس آیت کو کوٹ کیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ اور فرمایا کہ میں نے تمہیں دین پہنچا دیا کہ نہیں، شہادت لی، 3 دفعہ اللہ کو گواہ کیا، اور فرمایا کہ اب تمہارا کام ہے ان لوگوں کو پہنچانا جو یہاں نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے خواب کا صحیح ہونا، کیونکہ جو بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا اب وہ اس امت کے کندھوں پر آ گیا ہے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے اس مشن کو آگے لے کر چلنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سونپا تھا، اور یہی امت کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ مسلمانوں کے آج ذلیل اور خوار ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک آیت کوٹ کروں گا، اور وہ متفرق نہیں ہوئے، مطلب وہ فرقوں میں نہیں بٹے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، صرف اور صرف آپس کی ضد کی بنا پر۔ سورہ شورى آیت نمبر 14۔ مسلمانوں کی پستی کی سب سے بڑی وجہ ہے قرآن کو چھوڑ دینا اور آپس میں لڑائی اور اختلاف۔ پاکستان کی تاریخ، ایک اور آیت کوٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم سہتے رہے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے اور دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ اسی طرح پاکستان بنا ہے، جبکہ لگتا نہ تھا کہ یہ پاکستان وجود میں آئے گا۔ اس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی، ایک اسلامی ریاست کا خواب جو کہ علامہ اقبال نے دیکھا، اور یہ ویژن قائد اعظم کو دکھایا اور ان کو انفلوئنس کیا۔ جب یہ ناممکن خواب آدھا پورا ہو گیا کہ ایک ملک پاکستان وجود میں آ گیا، ایک ملک ہمیں مل گیا، تو ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اسلامی ریاست قائم کی؟ اپنے قانون، اپنے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق کیے، بلکہ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، جبکہ ہم اللہ سے ایک عہد لے چکے تھے، ایک وعدہ کر چکے تھے کہ یا اللہ، اگر تو ہمیں ہمارا اپنا ملک دے دے تو ہم اسلام کی ریاست کو وہاں پر قائم کریں گے۔ باطل نظام کیا ہے؟ ہر وہ نظام جو اللہ کے قانون سے ہٹ کے ہو، جس میں اللہ کی حاکمیت کی بجائے کسی اور کی حاکمیت ہو۔ مثال کے طور پر مشرک مکہ جو تھے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے یہ لات، عزا، منع، حبل اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی کچھ اختیارات ہیں، یہ اللہ کے ہاں سفارش کرتی ہیں، اور وہ چیزیں حرام کرتے تھے جن کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ فرعون کا حال بھی کچھ یوں ہی تھا۔ فرعون نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے چاند ستارے بنائے ہیں، نہ یہ کہتا تھا کہ میں نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ بے وقوف آدمی نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ میں بھی ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا وہ خود کو خدا اس طور پر کہتا تھا کہ حاکمیت میری اور قانون میرا ہوگا۔ رسولوں کا مقصد، رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کے نظام کو، عدل کو، انصاف کو قائم کریں، اور رسولوں کے آنے کے بعد جو بستیاں اپنی سرکشی پر اڑی رہیں وہ ہلاک کر دی گئیں۔ پاکستان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال اور عیاشی میں مبتلا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں تو اس پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ اس آیت کے پیٹرن میں اس ٹائم پاکستان پوری طرح سے بیٹھ رہا ہے۔ قرآن کوئی تاریخ کی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہاں اس میں تاریخ اور لوگوں کے قصے ضرور بیان کیے گئے ہیں تاکہ کہ لوگ سمجھیں، گویا کہ یہ واقعات ایک پیٹرن ہے جس سے ہمیں خود کو جج کرنا ہے کہ کہیں ہم تو اس میں نہیں بیٹھ رہے، اس پورے پیٹرن میں کہیں ہمارے حالات تو نہیں بیٹھ رہے۔ پاکستان
پاکستان کے لیے آخری امید۔ قرآن کے حساب سے پاکستان پوری طرح اللہ کے عذاب کا مستحق ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ایک آخری امید ہے اور وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن کی طرف لپکا جائے، اس کو خود سے زیادہ قریب کیا جائے اور قرآن ہی کو اپنا امام بنا لیا جائے، تبھی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی بربادی۔ ڈاکٹر عافیہ کے خواب کا صحیح ہونا، اور بے شک میرے نزدیک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، واللہ عالم۔